لیکن ہمارے یہاں میڈیا اس چیز کو ہم خود بھی ہم ان انتہائی اہم ایونٹس کو کہ ہمارے پڑوس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس کو چھوڑ کے ہم یہ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ فلانے نے یہ بیان دے دیا اور اس نے یہ بیان دے دیا اور اس نے یہ بیان دے دیا. ہم یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے بالکل برابر میں کیا ہو رہا ہے. ہمارے اپنے ایک طرف ہندوستان دھمکیاں میں دے رہا ہے جنگ کی, ہمارا تو سارا فوکس ان چیزوں پہ ہونا چاہیے, نیشنل ایشوز پہ ہونا چاہیے تھا, بڑے بڑے واقعات میں ہونا چاہیے تھا. پانی کے حوالے سے دیکھ لیں نا, پانی کی کتنی بڑی مہم چل رہی ہے لیکن اس کا اس طرح سے ٹی وی پہ ذکر نہیں, بلکہ ایک طرح سے مذاق اڑایا جا رہا ہے اس چیز کا, اس کا تذکرہ اڑایا جا رہا ہے. حالانکہ پانی کی حوالے سے بھی سچویشن ہماری بہت کمزور ہے. پاکستان کے پاس صرف 30 دن کا پانی ذخیرہ کرنے کا ہوتا ہے. ہم موسموں کے محتاج ہو کے رہ گئے کہ بارش ہوگی تو ہمارے یہاں کچھ پانی جمع ہوگا. یہ ایسی چیزیں کہ ہمیں ان پہ بات کرنی چاہیے, ہمیں ان ایشوز پہ ڈسکس کرنا چاہیے تاکہ اور دماغ سامنے آئے, لوگ نئے نئے آئیڈیاز لے کر آئیں. ایجوکیٹ کرنے کے بجائے ہم جو ہے وہ تماشا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میں ریڈیو پاکستان میں 5 سال جو ہے فرحان بھائی, میں آپ کا اپنا تجربہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میرا پنجابی کا پروگرام تھا سانتل دھرتی, تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ بی بی سی نیوز کو اتنی وقت دے رہے ہیں لوگ, اس کی اتنی قدر کر رہے ہیں, تو یہاں پہ جو ہمارا پی بی سی ہے, پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسیشن جو کارپوریشن جو ہے, تو اس کی بالکل وہ لوگ لگائے ہوئے ہیں جن کو بالکل میڈیا کا کمیونیکیشن کا بالکل پتہ نہیں ہے. وہ لگا کے وہ لوگ جو ہیں انہوں نے بالکل اس پروگرام کو بٹھا دیا ہے. ریڈیو پاکستان بالکل بیٹھ چکا ہے اور پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ بھی بیٹھ چکا ہے. اور جب میں ریڈیو پاکستان میں پہلی دفعہ گیا تھا تو جہاں باہر سے لگتا تھا کہ بڑا کمپٹیشن ہے, اور جب اندر گیا تو وہاں پہ اتنے فارغ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کو کوئی کنٹینٹ ریڈنگ کا نہیں پتا تھا, کوئی ان کو غلطی نکالنے کا نہیں پتا تھا, کس لفظ پہ ہم یہ رک سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ میں نے رجحان جو دیکھا ہے کہ یہاں پہ کوئی کمپٹیشن اگر ہو, وہ لوگ لے کر آئیں جن میں پورے کا پورا وہ پوٹینشیل ہے کمیونیکیٹ کرنے کا, بولنے کا. تو میرا خیال میں ہماری نیوز ایجنسیز بھی جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ ان کی ایک وقت بنے. میرا نہیں خیال کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہماری کوئی وقت ہے, ہماری خبر کی کوئی وقت ہے. کیا کہیں ہم, کیا کہہ سکتے ہیں, اس میں سب کا ہی قصور ہے. زوال تو ہمارے ہر شعبوں میں ہی آیا ہوا ہے نا, تو ادھر بھی یہی ہے. اچھا, نئے لوگ جب فرحان بھائی آتے ہیں تو مجھے تو ویسے آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ نیوز کاسٹر یا کسی پروگرام کو لینے کے لیے کہاں پہ کس کو ملنا پڑتا ہے, سی وی کہاں پہ ڈراپ کرنا پڑتی ہے. بہت سارے لوگوں سے بات بھی ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو انہوں نے دروازہ ہی کراس نہیں کرنے دیا جو ٹیلی ویژن کا سینٹر تھا. تو یہ ہمارے لیے تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں کہ ایک بندہ جو جانا چاہتا ہے, چلو وہ سلیکٹ نہیں ہوگا, اپنا وہ شوق تو پورا کرے گا کہ آڈیشن دیا ہے میں نے کم از کم. دیکھیں اس کا تو وہی بات ہے نا کہ ایک تو آئینی اصولی ضابطے جو ہوتے ہیں کہ آپ ایچ آر میں جاتے ہیں یا ایچ آر تک آپ ای میل کرتے ہیں, پھر آپ بیٹھتے ہیں کہ جی ایچ آر آپ کو کال کرے گا, ہونا بھی یہی چاہیے. لیکن چونکہ ہمارے یہاں اداروں میں بھی اس طرح کا مزاج نہیں ہے, تقریباً تمام ہی ادارے, ایچ آر بھی ان میں ایک طرح سے نارمل بس ڈاک خانے کا ہی کردار کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں تو بھائی یہی ہوتا ہے کہ آپ کی کسی سے کوئی جان پہچان ہی ہو کسی چینل میں کام کرنے والے سے, تو آپ کہتے ہیں کہ یار میرا آڈیشن وغیرہ کروا دو, مجھے شوق ہے ذرا اس طرح سے اور میں کرنا چاہتا ہوں. وہ آپ کوئی ریفرنس لگاتے ہیں. دیکھیں پاکستان میں نا ہمارے یہاں 2-3 چیزیں اگر ٹھیک ہو جائیں تو شاید بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں. اس میں ایک چیز تو ہے میرٹ, اور ایک مطلب اصول اور قواعد کے مطابق چیزیں چلنا, کہ اگر ہم میرٹ کی اگر پابندی کریں, ہمارے تمام ادارے پرائیویٹ بھی کیوں نہ ہو, پرائیویٹ میں بھی اب میرٹ کا اس طرح نہیں ہوتا, ریفرنس ہی ہر جگہ پہ کام آتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو آپ کے لیے کیا ہوگا, وہ کمپنیاں خود تلاش میں ہوں گی کہ ہمیں اچھے سے اچھا بندہ کس کام کے لیے کب مل رہا ہے. تو اس میں پھر ایچ آر بھی ایکٹیو ہوتا ہے, اس میں پھر ایچ آر بھی دیکھتا ہے کہ یار 20 سی وی آئے, اچھا یہ اس طرح سے, چلو ان میں سے 3 کو بلاتے ہیں. وہ خود یہ فیصلہ کریں گے. لیکن ہمارے یہاں عمومی طور پہ پھر ہوتا یہی ہے کہ مجھے اگر کسی اور چینل میں بھی جاب چاہیے ہوگی تو میں اس میں سی وی نہیں بھیجوں گا کہ میں ادھر سی وی ایچ آر میں بھیج دوں. میں کوئی نہ کوئی ریفرنس کی کوشش کروں گا کہ میں کسی وہاں پہ سینئر سے بات کروں کہ یار میں آنا چاہ رہا ہوں آپ کے یہاں, اور کیا آپ کے یہاں جگہ ہے وغیرہ نہیں ہے. انہوں نے اگر بات کر دی آگے تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ جو سی وی بھیجنا ہے یہ تو آپ سوچ لیں ایچ آر وغیرہ میں یہ تو بالکل ہی اب کوئی اس کا کام ہی نہیں رہا. بالکل اس طرح. اچھا, آپ نے پہلے آواز کی بات کی, اور بلکہ میں سوری آپ کی میں بات کر رہا ہوں, جس طرح آپ نے کہا نا کہ ہم کوئی ایجنسی, ہم کوئی اس طرح کیوں نہیں نیوز ایجنسی کر پائے. اور یہی ایک چیز دیکھیں نا آپ کے, ہمارا سرکاری ٹیلی ویژن ہے پی ٹی وی, ٹھیک ہے, اس کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر 10 طرح کی خبریں آ رہی ہوں کسی ایک بات کے اوپر,
تو پی ٹی وی کی خبر دیکھ کے سب کہیں کہ اب یہ سرکاری موقف آ گیا اور یہ بالکل ٹھیک ہوگا اور اس میں غلطی نہیں ہوگی. ہونا تو یہ چاہیے کہ دنیا کے تمام ممالک کہیں کہ پاکستان کا سرکاری ٹیلی ویژن جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اس حوالے سے. ہمیں ہمارے سرکاری ٹیلی ویژن کے اوپر ہی سب سے زیادہ بے اعتباری ہوتی ہے, ہم اسی کی طرف نہیں دیکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر حکومت نے کیا کیا ہے کہ اپنے بندے بٹھا کے اپنی پالیسیوں کے مطابق میرٹ پہ نہیں چیز کو چلایا. پی ٹی وی اگر میرٹ پہ چلے تو پی ٹی وی سے بہترین تو کوئی چینل ہو ہی نہیں سکتا. جتنا زبردست اکوپمنٹ پی ٹی وی کے پاس, جتنے بڑے بڑے اسٹوڈیوز پی ٹی وی کے پاس, جتنی فیسلٹیز پی ٹی وی کو مل سکتی ہیں کسی اور چینل کو تو نہیں مل سکتی. لیکن کیا ہے, آج آپ کو جب کوئی خبر دیکھنا ہوتی ہے تو آپ کسی اور چینل کی طرف دیکھتے ہیں. آپ پی ٹی وی کی خبر تو کوئی بتاتا تو آپ کہتے ہیں ہٹاؤ یار کیا بات کر رہے ہو تم, آپ چینل کے دوسرے چینل کی طرف جاتے ہیں. حالانکہ ہمارا تو یہ ہونا چاہیے تھا ایک ادارہ ایسا کہ اس کے اوپر تمام پاکستان متفق ہوتا ہے کہ نہیں نہیں یہ چینل غلط کہہ رہا ہے کیونکہ پی ٹی وی یہ بات کہہ رہا ہے. بالکل ایک وقت تھا جب پہلے لوگ جو ہے وہ اپنی انٹری کے لیے ریڈیو پاکستان کو جوائن کرتے تھے, اس کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف جاتے تھے. تو بہت سارے لوگوں کو میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو مدر انسٹیٹیوشن ہے وہ ریڈیو پاکستان ہے, وہاں سے تلفظ ہمارا بنا, وہاں سے ہمیں بولنے کا پتہ چلا. ٹھیک ہے جی, تو اب یہ دونوں ادارے جو ہیں وہ بیٹھ چکے ہیں پوری طرح, ان کے سیٹ ہی نہیں چینج کیے گئے. وہاں پہ ریڈیو پاکستان فیصل آباد کی میں بات کر رہا ہوں, وہاں پہ میں 5 سال پروگرام کرتا رہا ہوں, ان کا مائک بھی ٹھیک تھا, ان کا وہ ٹیبل بھی کوئی 1947 کے وقت کا جو پڑا تھا. ٹھیک ہے جی تو وہاں پہ ظاہر سی بات ہے لوگوں کا اعتماد تو خراب ہوگا. اچھا فرحان بھائی, آپ بات کر رہے تھے آواز کی. آواز مطلب اس کو اگر آپ ڈیفائن مطلب ہم آپ سے سننا چاہ رہے ہیں کہ آواز جو ہے اس میں کیا بیس والی آواز ہونی چاہیے. بہت سارے اینکرز ایسے بھی ہیں جن کا تلفظ بھی بالکل کوئی نہیں ہے اور ان کی آواز بھی بالکل کوئی نہیں ہے, جن کو سننے میں بھی مزہ نہیں آتا, لیکن بڑے ٹاپ کلاس کے اینکرز ہیں, ان کی بڑی ریٹنگ ہے. یار پتہ ہے کیا ہے, سڑک پہ 20 لوگ گاڑی لے کے چل رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, مگر ہر بندہ ڈرائیونگ ڈیزرو نہیں کر رہا ہوتا سڑک پہ گاڑی چلانے کے لیے. لیکن بس گاڑی مل گئی اس کو, اب کہیں سے مل گئی, اس کے والد صاحب کی حیثیت تھی, اس نے خرید لی, اس نے کما لیا. تو ایسے ہی میں نے کہا نا کہ یہ چیزیں کوئی لازمی نہیں ہے کہ ان کے بغیر کوئی بندہ آپ کو ملے گا نہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ جی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کی آواز اچھی نہیں تھی تو وہ ٹی وی پہ نہیں آیا. آتے ہیں چل اچھے بھی ہوتے ہیں, وہ ہو سکتا ہے ان میں کوئی دوسری صلاحیتیں زیادہ ہوں, ہو سکتا ہے نالج بہت ہو. اگر آپ کی نالج اچھی ہے تو پھر آپ کی فیس اور آواز کی چیزیں بھی دب جاتی ہیں نا. لیکن ہاں ایک ہوتا ہے نا کہ انٹری کا آپ اصول رکھتے ہیں کہ یار میٹرک کے بعد آپ کو انٹر میں داخلہ ملے گا, تو ان جنرل یہ تو صلاحیتیں چاہیے ہوتی ہیں. اس کے بعد کس کی نالج بہت زیادہ ہے, کوئی ہو سکتا ہے پڑھنے کا انداز کسی کا بہت اچھا ہو کہ وہ فیس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جا رہی, ہم پڑھنے کے انداز کے اندر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہاں یار یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا دنیا کے دوسرے ملکوں میں اتنا زیادہ اس چیز کے اوپر نہیں خیال کیا جاتا, یہ ہمارے یہاں زیادہ کیا جاتا ہے کہ دیکھنے میں اچھا, اسمارٹنیس, لڑکی ہے تو خوبصورت ہو. دنیا کے تو دوسرے ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہر رنگ کے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ کتنے عرصہ انہوں نے فیلڈ میں گزارا. دیکھیں ایک چیز اور ذہن میں رکھیں, ہمارے یہاں چونکہ ہمارے یہاں نا ہمارے یہاں ترقی بہت تیزی کے ساتھ آتی ہے. پاکستان میں تیزی سے مراد کوئی نئی ایجاد آتی ہے تو ہم اس کے لیے اس طرح تیار پہلے نہیں ہو پاتی ہے قوم, وہ چیز پہلے آ جاتی ہے ہمارے یہاں پہلے انٹرنیٹ آتا ہے, پھر ہم سوچتے ہیں کہ ارے یار اس سے تو بے حیائی بھی پھیل رہی ہے, اس سے تو یہ بھی پھیل رہا ہے, پھر ہم سوچتے ہیں اب اس کو روکو, قابو کرنے کی کوشش کرو. ہمارے یہاں موبائل فون آتے ہیں, سمیں جو ہے پان کی دکانوں پر بکتی ہیں, ٹھیک ہے, 50 روپے میں 100 روپے کے بیلنس کے ساتھ. بعد میں بدلتا او ہو یار یہ تو ان رجسٹرڈ سمیں تھیں اور اس کی وجہ سے تو اتنی دہشت گردیوں میں استعمال ہو رہی ہیں, اب ان کو روکو. پھر اسی طریقے سے اب سوشل میڈیا ہے تو اب سوشل میڈیا کے پہلے ضابطے نہیں بناتے, بعد میں بناتے ہیں. سیم اسی طریقے سے میڈیا کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. میڈیا بھی جب آیا تو ایسا چاروں طرف سے لوگوں کا رش آیا کہ اس میں پھر سارے لوگ, اس میں کوئی اچھے بھی ہوں گے, اس میں کوئی اوسط بھی ہوں گے, اس میں کوئی ویسے بھی ہوں گے. دنیا کے جو دوسرے ممالک ہیں اب وہ آہستہ آہستہ اس مقام پر پہنچ گئے کہ نہیں یار ایج کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ینگ چہرہ ہی بیٹھا ہوا ہو, تجربہ ہونا چاہیے. نیوز اینکر اگر جتنا میچیور ہوگا اس کی نیوز لوگ سنیں گے تو ان کو لگے گا کہ ہاں یار یہ جو بات کہہ رہا ہے وہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے. تو شاید آہستہ آہستہ میڈیا میں بھی یہ چیز آ جائے. لیکن بہت سے لوگ آپ کو آج بھی نظر آتے ہیں کہ آپ کہو گے یار ان کی آواز تو اچھی نہیں ہے, یہ کیسے آ گئے, تو ہو سکتا ہے ان کی دوسری قابلیت کسی اور شعبے میں ان کی